کون سے 2 ایام ہیں جن کا اگر انسان روزہ رکھے تو 3 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یس یو ہرڈ می رائٹ، 3 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 دن کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے آنے والے سال تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن سٹل تمام گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یوم عاشورہ جو کہ محرم میں ہے، 10 محرم، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ابھی 1441 چل رہا ہے تو جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1440 کے گناہ اور 1442 کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جو شخص بالکل اگلے مہینے محرم کے مہینے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا ود 9th ایز ویل تو اس کے 1441 کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو 1440، 1441 اینڈ 1442 3 سال کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اینڈ ہاؤ امیزنگ از دیٹ! اللہ تعالیٰ بہانے دے رہے ہیں ہم لوگوں کو اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، لیکن ہم میں سے ہے کوئی جو آگے بڑھ کے ان اپرچونیٹیز کو گراب کر لے اور اپنے رب کو واقعی میں راضی کر لے؟ حنیدہ بن خالد اپنی وائف سے فرماتے ہیں، اور ان کی وائف نے ام المومنین سے یہ روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تمام 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان 9 دنوں کے علاوہ یوم عاشورہ کا دن جو کہ محرم میں ہے، 3 days of each month جو کہ ایام البیض بولتے ہیں، which is the white days. Why? Because 13، 14، 15 کے یہ ایام ہے جس میں جو سن ہے جو مون ہے وہ اپنے فل اپنے پینیکل پہ ہوتا ہے، اٹ از وائٹ، اور راتیں بھی روشنی کی طرح ہوتی ہیں، سو اٹ از the white days which ایام بیض۔ ان کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور منڈیز اور تھرسڈے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سو آئی ریپیٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 9 days of ذو الحجہ، عاشورہ، and the 3 days of each month which is ایام بیض 13th 14th 15th of every month، اور منڈیز اور تھرسڈیز کا روزہ رکھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈیز کو اور تھرسڈیز کو اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور پھر ایک اور بات پہ آتا ہے کہ منڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اس خوشی میں بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ Now the scholars reconcile between these 2 hadiths کہ کبھی کچھ سال رکھ لیا کرتے تھے اور کچھ سال چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، جو شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ ان دنوں میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت سے یہ روزے ثابت ہیں۔ یوم العرفہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ بروج میں، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ and by the witnessing day and the witnessed day۔ تو جو witnessed day ہے نا یوم العرفہ، مشہود، یہ یوم العرفہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شاہد فرائیڈے کا دن ہے، وہ مشہود یہ کون سا دن ہے؟ یوم العرفہ کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن جہنم سے اتنے زیادہ لوگ آزاد کرتے ہیں کہ کسی اور دن جہنم سے لوگ آزاد نہیں کرتے۔ ہی فریز مینی پیپل فرام دا فائر، اور اللہ تعالیٰ قریب آتے ہیں اور اپنی پرائڈ ایکسپریس کرتے ہیں۔ ہی ایکسپریسز ہز پرائڈ اوور اینجلز، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اور کچھ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو ڈسیبلڈ اور یہ مٹی سے آلودہ ہوئے ہوئے بندے ہیں، عاجزی اور ان کی ساری کی نشانی ہے ان کی، یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اور اللہ تعالیٰ ان پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔